اگر قرآن کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے معنی نہ بدلیں تو نئے تراجم اور نئی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آج آپ قرآن مجید دنیا سے مٹا دیں تب بھی اسلام ویسے کے ویسا ہی جاری و ساری رہے گا۔ اگر قرآن اتنا واضح ہوتا تو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر قرآن اتنا واضح ہوتا تو فرقے نہیں بنتے، اگر قرآن و حدیث اتنے واضح ہوتے تو کسی مفتی کی حاجت نہیں ہوتی۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں دو سوالوں کے جوابات دوں گا۔ یہ سوال بہت خاص ہیں کیونکہ ایک تو یہ بہت زیادہ پوچھے گئے اور دوسرے ان کی وجہ سے بہت زیادہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قانون تو بہت اچھا ہے لیکن بس پولیس خراب ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دوا بڑی زبردست ہے لیکن مریض اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ نظریہ تو بہت اچھا ہے لیکن بس لوگ خراب ہیں، تو ان سب باتوں پہ آپ مجھ پہ تنقید کریں گے، لیکن اگر یہی بات ہم مسلمانوں کی کریں تو فوراً جواب یہ آتا ہے کہ بھائی آپ اسلام کی بات کیجئے، آپ مسلمانوں کے عمل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہر مذہب یہی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی مذہب کی بنیاد کو دیکھو، مذہبی لوگوں کے اعمال کو نہ دیکھو۔ یہ ایک بڑا زبردست ٹیکٹک ہے جو لیا جاتا ہے اور آج اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اصل میں یہ صرف ایک فلسفیانہ ڈھال ہے جو کہ مذہب کو اسکروٹنی سے بچاتی ہے، اس کے معصوم ماننے والوں کو یہ بتاتی ہے کہ بس اصل مذہب تو قرآن میں بند ہے، بائبل میں بند ہے، حدیث میں بند ہے، تورات میں بند ہے۔ یہ لوگ جو ہیں مسلمان، تاریخ کے ہوں یا آج کے، تاریخ کے عیسائی اور آج کے عیسائی ہوں، تاریخ کے یہودی آج کے یہودی ہوں، وہ سب تو غلط ہو سکتے ہیں لیکن اصل چیز کتاب ہے۔ یہ کس قدر بڑا جھوٹ ہے یہ آپ کو ابھی میں ثابت کر دوں گا، کم از کم اسلام کے معاملے میں۔ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ 3 سطحوں پہ زندہ رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا متن، پھر ہوتی ہے اس کی انٹرپریٹیشن، اور پھر ہوتی ہے تیسرے نمبر کی چیز اس کی پریکٹس۔ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آئیڈیالوجی، کوئی بھی مذہب صرف کتاب میں زندہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نظریہ، مذہب کو ہٹا دیجئے، کوئی بھی نظریہ آپ لے لیجئے، وہ کبھی بھی کتاب میں زندہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ عوام میں زندہ ہوتا ہے، علماء میں زندہ ہوتا ہے جو اس متن کو پڑھ کے اس کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ متن، تشریح اور پھر اس کی پریکٹس۔ اگر آپ اس کے بغیر کام کریں گے تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یار لندن جانے کی کیا ضرورت ہے، لندن کا نقشہ دیکھ لو پتہ چل جائے گا، یا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ بھائی تم جو ہو یہ کرو کہ دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نسخہ پڑھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دوا کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ ایک عجیب احمقانہ بات ہے جو ممکن نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم پاکستان کو جج نہیں کرتے پاکستان کے آئین سے، ہم اسلام کو بھی جج نہیں کر سکتے صرف اس کے مذہبی متن قرآن و حدیث سے۔ وہ یقیناً کرائٹیریا ہیں جج کرنے کے لیے لیکن اصل کرائٹیریا ہے عوام، مسلمان، تاریخ کے مسلمان اور آج کے مسلمان اور ان کا عمل۔ میں اس کو مزید آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ متن جو ہوتا ہے وہ ایک خام دعویٰ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈوز ڈونٹس بتاتا ہے لیکن وہ سوسائٹی کے اندر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر قرآن کی مثال لیں تو قرآن کسی کو سزا نہیں دیتا، قرآن کسی کو بچاتا نہیں، قرآن کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ آپ کا نظام ہوتا ہے جو اسلام کے نام پہ صدیوں قائم رہا اور آج بھی ہم اس کو قائم کرنے کے متمنی ہیں۔ لیکن قرآن بذات خود صرف ایک خام دعویٰ ہے جس میں کچھ چیزیں موجود ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن علماء کرتے ہیں، ہر زمانے کے علماء کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو پریکٹس ہے وہ عام مسلمان کرتے ہیں۔ تو اسلام کی جو اصل تصویر ہے وہ علماء کی تشریحات اور مسلمانوں کا عمل ہے۔ صرف قرآن پہ تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے سب مثالوں سے بالکل یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تشریح کیا ہوتی ہے۔ تشریح جو ہوتی ہے وہ انسان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کسی متن کے لیے۔ متن جو ہوتا ہے وہ ایک زبان میں لکھا ہوتا ہے، اس کے مطالب ہوتے ہیں، وہ الفاظ کے معنی اس کے نزول کے زمانے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ان کے معنی میں آپ نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس کو زمانے سے مطابق کرنے کے لیے۔ اور مذہب کی مجبوری ہوتی ہے، دیکھیے شیکسپیئر کا کوئی پلے ہے تو اس کو آسان انگلش میں آپ لکھ دیں گے کہ بھئی آج کی انگلش میں اس کو آپ سمجھ لیں، لیکن معنی آپ نہیں بدلیں گے، مفہوم نہیں بدلیں گے۔ لیکن قرآن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا مفہوم بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ مفہوم نہیں بدلیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی آپ کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے، جب بھی کوئی متن تشریح کی جاتی ہے اس کی، تو اس میں جو متن کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے تعصبات ساتھ لاتا ہے، اپنی نفسیات ساتھ لاتا ہے، اپنے زمانے کے اثرات ساتھ لاتا ہے، اپنے معاشرے کے، ملک کے جس فرقے میں وہ پیدا ہوا ہے اس کے اثرات لاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کی ہزارہ تفاسیر ہیں اور ہر مہینے چند نئی تفاسیر مارکیٹ میں آتی جاتی ہیں۔
जाती हैं। आप तिबियानुल कुरान देखेंगे तो उसमें बरेलवियत आपको मिल जाएगी, आप तफहीमुल कुरान देखेंगे तो उसमें आपको मौदूदियत मिल जाएगी। फिर अगर आप जो है वो मुफ्ती शफी की जो है तफसीर देखेंगे मारिफुल कुरान तो उसमें आपको देवबंदियत मिल जाएगी। अगर कुरान की इंटरप्रिटेशन की वजह से मायनी ना बदलें तो नए तराजुम और नई तफसीर की क्या जरूरत है। आप सिर्फ अल्फाज को आसान कर दीजिए जमाने के हिसाब से। जैसे तफसीर उस्मानी जो है, शब्बीर उस्मानी साहब की तफसीर, उन्होंने यही किया कि तर्जुमा लिया उन्होंने शाह साहब का और उसको जो है उन्होंने आसान उर्दू में लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, नई नई तफसीर लिखी जाती हैं, नए नए मायने पैदा किए जाते हैं। तदब्बुरुल कुरान और अल बयान जो अलकामदी साहब की तफसीर है, बेइंतहा उसमें फर्क है। वो खुद इसका इकरार करते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों? अगर मतन एक है और मतन असल है तो फिर फर्क क्यों पैदा होगा? ये फर्क ही आपको ये बता रहे हैं कि कुरान मजीद के अल्फाज की अहमियत नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन है वो चीज जो कि उसको काबिले अमल बनाती है, उसको कुरान बनाती है। मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर आज ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया से कुरान मजीद गायब हो जाए, क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? हरगिज नहीं, इस्लाम बिल्कुल कायम रहेगा, उसके कवानीन कायम रहेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स कायम रहेंगे। इस्लाम की जो आज मौजूदा शक्ल है, बल्कि कई शक्लें हैं पूरी 50+ इस्लामिक कंट्रीज में, वो वैसे ही कायम रहेंगी, क्योंकि मौजूदा इस्लाम जो है, बल्कि कहना चाहिए पिछले 1000 साल का इस्लाम कुरान मजीद पे सिरे से खड़ा हुआ ही नहीं है। वो कुरान मजीद पे बिल्कुल इंसार नहीं करता। अगर आज आप कुरान मजीद दुनिया से मिटा दें तब भी इस्लाम वैसे के वैसा ही जारी सारी रहेगा। आप कह सकते हैं कि हुफाज दोबारा लिख लेंगे, मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ कि कुरान वैसे ही मिट जाए तब भी इस्लाम नहीं मिटेगा, उसके तमाम के तमाम उसूल वगैरह सब कुछ मौजूद रहेगा। अब आगे चलते हैं। जब कोई ये कहता है कि मजहब को उस अमल से हटाकर टेक्स्ट के ऊपर रख के देखो तो असल में क्या रहा होता है, वो सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि आप मतन की इंटरप्रिटेशन को और उसकी प्रैक्टिस को अलग करके आप मजहब पे बात कीजिए। ये इंतहाई अहमकाना बात है। कोई दुनिया का मतन इस तरह आप नहीं देखते। क्या आप ताज़ीराते पाकिस्तान को हटाकर देखेंगे, आईने पाकिस्तान, या उसके साथ मिलाकर देखेंगे? ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास आप कोई मंशूर लिख रहे हैं किसी तंजीम का और उसके 10 साल के बाद उसको रिव्यू की जरूरत है, तो क्या आप मंशूर के साथ जो हुआ है पिछले 10 सालों में उसको देखे बगैर मंशूर में तब्दीली कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्मी धोखा है जो मासूम मुसलमानों को दिया जाता है, और चूंकि मुसलमान चाहते हैं यकीन करना, वो फौरन बगैर सोचे समझे इस बात को मान लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल लेते हैं कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म का जो टेक्स्ट है वो है मार्क और एंगल्स की किताबें, दास कैपिटल में से एक है और उसके अलावा बाकी भी 2-3 किताबें और हैं। लेकिन क्या आप कम्युनिज्म को दास कैपिटल के ऊपर रख के जज करते हैं? नहीं, आप उसको देखते हैं माओ ज़ेडुंग के अमल में, आप उसको देखते हैं लेनिन और स्टालिन के अमल में। और जो मार्क्स ने कहा था कि माशरती मसावात हो, इंसाफ हो, गरीबों से हमदर्दी हो, उनको असल ताकत दी जाए, वो सब तो चला गया। कम्युनिज्म ने आपको दी शदीद जबर की नफ्सियात। कम्युनिज्म ने आपको दी गुलाग कुबत खाने थे रशिया में रेवोल्यूशन के बाद, जहाँ पे हजारों लोगों को, बिला मुबालगा हजारों बल्कि शायद लाखों लोगों को कत्ल किया गया। यानी मैं एक हिस्टोरियन से भी बात कर रहा था कुछ महीने पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि हॉलोकॉस्ट ज्यादा इंसानियत सोच थी या फिर गुलाग? तो उन्होंने कहा कि दोनों बिल्कुल बराबर थे। गुलाग शायद ज्यादा सख्त हो क्योंकि उसको कायम नहीं किया गया था अजियत देने के लिए, तो उससे गुलाग पैदा हुए। माओ ज़ेडुंग ने लाखों इंसान मार दिए। आज कहा जाता है कि नहीं लाखों नहीं थे, वो चंद हजारों थे, वो तो इस तरह हो गया उस तरह हो गया, लेकिन जितने भी इंसान मरे वो बहरहाल मरे। कम्युनिज्म ने आपको ये दिया। आप कम्युनिज्म को आज क्या दास कैपिटल से जज करेंगे? नहीं, आप उसको उसकी तारीख से, उस पे अमल जो हुआ उससे जज करेंगे। दूसरी मिसाल लीजिए लिबरलिज्म की। ये भी बड़ा खूबसूरत फलसफा था। जॉन लॉक की किताबें इसकी बाइबल मानी जाती हैं। उसने आपको दी शख्सी हुकूक दिए, इंसानी हुकूक दिए, इंडिविजुअल राइट्स जो होते पहली मरतबा लिबरलिज्म ने आपको दिए। आपको आजाद तिजारत दी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आपने मार्केट को इकोनॉमी का खुदा बना दिया। उससे कॉर्पोरेशंस पैदा हो गई जो आज पूरी दुनिया का निजाम चला रही हैं, लोग सिसक रहे हैं। बदतरीन अदम मसावात वो इसी लिबरलिज्म ने पैदा की। लेकिन क्या आप आज लिबरलिज्म को जब जज करते हैं, हमारे उलमाई जब उस पर अपना मुंह खोलते हैं, तो क्या वो उसकी किताबों की बात करते हैं? हरगिज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अमल की बात करते हैं। लेकिन जब इस्लाम पे बात आती है तो हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं, आप तो कुरान की बात कीजिए, मुसलमानों के अमल की बात ना कीजिए। ये इतना भोंडा डिफेंस है कि इसका रद्द करते हुए भी हैरानी होती है कि क्या ये बात वाकई समझाने वाली है। लेकिन चलिए खैर, अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम की बात करते हुए एक तो मैंने आपको वही बताया था कि अगर कुरान गायब हो जाए पूरी दुनिया से तब भी इस्लाम कायम रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमान की हैसियत क्या है। मुसलमान कौन है? वो अरबी नहीं जानता, ग्रामर, सर्फ नहव वो कुछ नहीं जानता, वो तफसीर नहीं जानता, शान नुज़ूल नहीं जानता, वो हदीस का इल्म नहीं रखता, वो फिक़ह के उसूल नहीं जानता। तो उसको आप कुछ भी कह देंगे वो तो आपकी बात मानेगा। मतलब ऐसा कहाँ होता है कि हमें ये इजाजत दी जाए कि आप कुरान मजीद खोल के अपनी मर्जी से दीन पढ़ लीजिए, आपको
बड़े बड़े उलमा कह रहे होते हैं कि कुरान तर्जुमे से ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, कुरान किसी उस्ताद के साथ पढ़ना तभी उससे फायदा देगा, अकेले पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। और जवाब ये दिया जाता है कि देखो डॉक्टर की किताबें पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, वकालत की किताबें पढ़ के आप वकील नहीं बन सकते, तो कुरान की किताब कैसे पढ़ सकते हैं? हालांकि अहमकाना दलील है। आप कुरान खुद इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि आप आलिम बनेंगे, आप तो अपने लिए पढ़े हैं ना उसे, आप उससे जो भी निकालेंगे उस पर आप खुद अमल करेंगे, अपने घर वालों को अमल कराएंगे। आप थोड़ी देर के मेंबर पे बैठ के खुतबा देना शुरू कर देंगे कि भाई मैंने कुरान से ही निकाल लिया। अहमकाना बात है, लेकिन ये दलील दी जाती है सिर्फ चुप कराने के लिए। आपको कुरान आप खुद से भी नहीं पढ़ सकते। आम मुसलमान की हालत ये है कि मौलवी साहब ये हलाल है या हराम है, मौलवी साहब मेरा निकाह टूटा या नहीं टूटा, मौलवी साहब मेरा रोजा कायम है या टूट गया, मौलवी साहब ये बिदअत है या ये गुनाह है या ये हराम है या ये हलाल है। आप यही चीजें मौलवी साहब से पूछ रहे होते हैं हर वक्त। कुरान अथॉरिटी नहीं है, उल्मा अथॉरिटी है। मैं अभी आपको इसको मजीद मिसालें देता हूँ। उल्मा की ताकत तो ये है कि वो कुरान को नासिख व मनसूख में बांट देते हैं। यानी अंदाजा कीजिए कि गैर नबी आलिम जो गैर नबी है वो कह रहा है कि कुरान में इतनी आयत मनसूख है। मैं आपको चंद स्लाइड्स दिखाता हूँ अभी, जिसमें मैंने सिर्फ सूरह बकरा की चंद आयत ली हैं, और ये वो आयत हैं जो कि हमारे मुसलमान भाई बड़े फख्र से पेश करते हैं कि इस्लाम देखिए कितना खूबसूरत है, इसमें कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, और ये मौलवियों का इस्लाम तो ये था और वो था। अभी मैं सारी उनकी धूल साफ करता हूँ। तो पहले आप ये देखिए, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 3 है। जो गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये आयत मुझे भी कई दफा सुनाई गई कमेंट्स के अंदर के कुरान इनके लिए हिदायत है। ये आयत मनसूख है। किस आयत से? सूरह तौबा की आयत नंबर 103 से कि ऐ नबी तुम इनके अम्वाल में से सदका लेके इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। ये आयत मनसूख है, तिलावत इसकी आप कर सकते हैं हुक्म, लेकिन ये मनसूख है इसका। आगे चलिए, ये एक और बड़ी मशहूर आयत है। यकीन जानो कि नबी अरबी के मानने वाले हों या यहूदी ईसाई हों या साबी, जो भी अल्लाह और रोज़ आखिर पे ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। ये आयत भी बड़े जोर शोर से सुनाई जाती है कि अल्लाह तो ऐसा रहीम करीम है वगैरह वगैरह। ये आयत भी मनसूख है। इसको मनसूख किया आले इमरान की आयत नंबर 85 ने। इस फर्मा बरदारी यानी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका अख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगिज कबूल न किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम और नामुराद रहेगा। तो आप जब कुरान पढ़ते हैं कि और कितना खूबसूरत दीन है, तो उसको जरा खोलिए, तहकीक कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि हकीकत असल में कुछ और है। ये आयत भी आपकी मनसूख है, इसका हुक्म मनसूख है और कुरान से ही मनसूख है। एक और आयत देखिए, इसका मैं टुकड़ा भी मैंने हाईलाइट किया है अहले किताब के बारे में है कि इसके जवाब में तुम अफू दरगुजर से काम लो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 109 और ये मनसूख हो गई सूरह तौबा की आयत नंबर 29 से। जंग करो अहले किताब में से लोगों के खिलाफ जो अल्लाह रोज़ आखिर पे ईमान नहीं लाते। तो अहले किताब से जो मोहब्बत मुरव्वत के जो दावे किए जाते हैं कुरान की बुनियाद पे, वो आयत मनसूखुल हुक्म है। तलावत जायज है, हुक्म मनसूख है। ये है हमारी फिक़ह। आगे चलते हैं। एक और आयत देखिए, इसका मैंने ये टुकड़ा जो बहुत ही मशहूर है कि ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। बड़ी मशहूर आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 256। ये आयत भी मनसूख है, दीन में बिल्कुल जबर है। इसकी नासिख आयत है, बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। कि दीन में बिल्कुल जबर है कि अगर वो कबूल कर लें इस्लाम, तभी यानी नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे तो मुसलमान ही होंगे ना, तभी उनको उनकी जान बख्शी होगी। उसके बाद वाली जो आयत है सूरह तौबा में, तो उनको उनकी अमन की जगह पे छोड़ाओ, तो वो भी इसके तहत ही है, वो इससे अलग नहीं है। जाकिर नाइक की आयत बड़ी जोर शोर से पेश करते हैं, लेकिन वो भी इस आयत के तहत है। ये लायक रहा फिद्दीन वाली आयत भी मनसूखुल हुक्म है। इनकी मैं थोड़ी सी और आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको आयत बताई है, ये ली है मैंने इब्ने सलामा से। इब्ने सलामा बड़े आलिम गुजरे थे 11वीं सदी के शुरू में। उन्होंने उल्मा जिन आयत को मनसूख नासिख मनसूख करार देते थे, उनको उन्होंने जमा कर दिया था। उनकी ये लिस्ट बहुत मशहूर है उल्मा के अंदर, और उन्होंने कुरान की 238 आयतें जमा की थी जो मनसूख हैं उल्मा के नजदीक। ये इस्लाम का वो दौर था जब हम गालिब और हाकिम थे। फिर ज़वाल आ गया, तो फिर अल्लामा सुयूती की लिस्ट जो नासिख और मनसूख की है वो उल्मा ने कबूल कर ली। और अल्लामा सुयूती आए हैं 16वीं सदी के शुरू में। उन्होंने आयात की तादाद कम करके कर दी 21। फिर बर सगीर में शाह वलीउल्लाह हुए 18वीं सदी में, और उन्होंने इन आयात को कर दिया 5। नासिख और मनसूख को बताने का मकसद ये था कि उल्मा के पास ये ताकत है कि वो खुद कुरान को मनसूख कर दें। तो ये कैसी अहमकाना तरीन बात है कि आप ये माने कि असल दीन तो कुरान में है। अरे भाई, वो तो
غیر نبی کے حکم سے منسوخ ہو رہا ہے، وہ تو غیر نبی کے حکم سے منسوخ بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ منسوخ کینسل ہو کے وہ نامنسوخ بھی ہو سکتا ہے. تو کس کے پاس طاقت ہے؟ اصل دین کہاں ہے؟ اصل دین ہے علماء کی انٹرپریٹیشن اور عوام کے عمل کا. اصل دین یہ ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہیں یہ بات ایسے ہی ہے. اگر قرآن اتنا واضح، اس کو ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں آپ کو، تو پھر 73 فرقے کیسے بن گئے؟ سلفی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، ان میں اختلاف کیوں ہے اتنا زیادہ؟ ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، جبکہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، ایک ہی الفاظ کو مانتے ہیں، لیکن تعویل کر کے وہ الگ کر لیتے ہیں. رسول قرآن ایک، مسلمان 73 فرقے. کیونکہ ان 73 فرقوں کا موجود ہونا یا فرقوں کا موجود ہونا اور ہر فرقے کا اپنے آپ کو حق سمجھنا، اس بات کی سب سے قوی ترین دلیل ہے کہ اصل چیز قرآن نہیں ہے، اصل چیز قرآن کے الفاظ نہیں ہے، اصل چیز قرآن کی تعبیر ہے، تفسیر ہے، احکام نکالنا ہے، اس کے ناسخ و منسوخ ہیں. اسی قرآن سے بریلوی اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں، اسی قرآن سے دیوبندی ان کو مشرک ثابت کرتے ہیں، اسی قرآن سے شیعہ سنیوں کو کافر ثابت کرتے ہیں یا برا مسلمان ثابت کرتے ہیں، اور اسی قرآن سے ہم شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں. تو اصل چیز تعبیر ہے، اصل چیز قرآن ہرگز نہیں ہے. اب آپ کو میں مزید مثالیں دیتا ہوں. موسیقی آپ لیجئے، نہ قرآن میں حرام ہے نہ حدیث میں حرام ہے، لیکن اس پہ انتہا درجے کے اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے. بریلوی جو ہے وہ اس کو حلال کرنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے ہاں صوفیوں کا سما جو ہے وہ جائز ہے. اب سما جائز ہے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ میوزک سنتے ہیں. غامدی صاحب نے تو آ کے میوزک کو بھی حلال کر دیا. تو اس پہ بے تحاشا اختلافات ہیں. اگر قرآن سند ہوتا تو کوئی نہ کوئی بات اس میں واضح ضرور ہونی چاہیے تھی، یا کوئی نکالنی چاہیے تھی، یا حدیث سند ہوتی تو نکالنی چاہیے تھی. لیکن نہ حدیث سند ہے نہ قرآن سند ہے، سند تو علماء ہے. اور آگے چلیے، داڑھی کو لے لیجیے. داڑھی نہ قرآن مجید میں کوئی صریح بات لکھی ہے نہ حدیث میں صریح بات لکھی ہوئی ہے. آپ علماء کی بات پہ اس کو حرام مانتے ہیں. بے داڑھی شخص کے پیچھے، بے ریش شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. فتوے موجود ہیں ہمارے ہاں. آج اگر پاکستان میں کلین شیو، اگر میں اور کھڑا ہوں، کوئی اور صاحب کھڑے ہوں کلین شیو، وہ مسلمان ہے اور میں مولد ہوں لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ اگر جماعت کرانے جائیں گے تو ان کو پیچھے ہٹا کے مجھے دھکا دیا جائے گا کہ داڑھی والے کی جماعت افضل ہوتی ہے. یہ آج کا دین ہے ہمارا. آپ ایجپٹ جائیں تو وہاں پہ کلین شیو علماء ہوتے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھیں کلین شیو علماء ہوتے ہیں. ٹرکی میں جائیں کلین شیو علماء ہوتے ہیں. کلین شیو علماء ہوتے ہیں، ہاف سلیوز کی شرٹ پہن کے اور جینس پہن کے وہ نماز پڑھا دیتے ہیں اور سب پڑھ لیتے ہیں. پاکستان میں آپ یہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ داڑھی کا حکم الگ ہے، پوری اسلامی دنیا میں حکم الگ الگ ہے. تو آپ نے اس دین کو کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا، حدیث سے لیا؟ ہرگز نہیں. موسیقی کی طرح آپ علماء سے لے رہے ہیں، اپنی پسند کے علماء سے لے رہے ہیں. ایک کے لیے موسیقی حرام ہے، دوسرے کے لیے جائز ہے. ایک کے لیے داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسرے میں ہو جاتی ہے. پھر داڑھی میں ہزاروں اختلافات ہیں، کتنی لمبی ہو، کتنی چھوٹی ہو، یہ ہو وہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی آپ علماء سے نہیں لے رہے. پھر آپ عورت کے آواز کے پردے کو لے لیجیے. نہ قرآن میں صریح بات ہے نہ حدیث میں صریح بات موجود ہے. قرآن کی جو آیت ہے امہات المومنین کے لیے وہ نازل ہوئی ہے، اصل میں اس میں باقی خواتین بھی شامل ہو گئیں کہ آپ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور آواز میں لوچدار آواز نہ ہو کہ غلط گمان نہ پیدا ہونے. بس اتنا ہے. آپ نے آواز کا پردہ لگا دیا. یعنی پردہ اتنا سخت تھا کہ سر سید صاحب کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ان کے جو ریزیڈنٹ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں غیر مسلم خواتین سے بھی پردہ کرتی ہیں اور ان کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے. تو یہ آواز کا پردہ کہاں سے آیا؟ نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں. پھر آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، حجاب قرآن مجید میں کم سے کم 7 یا 8 مرتبہ آیا اور ایک دفعہ بھی عورت کے پردے کے لیے نہیں آیا. وہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا. وہ کسی فزیکل اوٹ کے لیے آیا ہے، فزیکل پردے کے لیے آیا ہے. کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان فرق پیدا کر دے یا ان کو ایک بانٹ دے دو حصوں میں، اس کے لیے آیا وہ حجاب کا لفظ. وقت میں آپ کو کچھ آیت دکھاتا ہوں. یہ آیت دیکھیے آپ، سورہ فصلت کی آیت نمبر 5 کہ یہاں پہ دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس میں حجاب کا لفظ آیا ہے. پھر دوسری سورہ احزاب کی بہت لمبی آتی ہے تو میں نے خالی حجاب والا ٹکڑا لگا دیا. سورہ احزاب آیت نمبر 53، یہاں بھی حجاب کا لفظ جو ہے وہ عورت کے لیے نہیں آیا. یہ اگلی دو آیت دیکھیے، سورہ اعراف 46 اور سورہ مریم 17. یہ آپ پاز کر کے پڑھ لیجیے گا. یہ دونوں آیات میں حجاب جو ہے وہ خواتین کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن آج حجاب کا مطلب عورت کا پردہ ہے. کہاں سے آیا یہ علماء نے ڈالا ہے، قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اب آپ دیکھیے طلاق کو آپ لیجیے. فقہ حنفی میں تو طلاق دی جاتی ہے وہ صریحاً غیر قرآنی ہے. فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، شافعی ہو، ان میں طلاق کے احکامات ہیں وہ قرآن مجید کے بہت مختلف ہیں، حدیث سے بہت مختلف ہیں. حضرت عمر کا فتویٰ اس میں موجود ہے کہ ایک نشست کے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. آج تک علماء اس پہ سر پٹول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ واقع ہوتی ہے کیا قرآن کی بنیاد پہ؟ آپ ایک نشست کی طلاق 3 طلاقوں کو آپ نافذ کرتے ہیں، کیا اس کو قرآن کی بنیاد پہ نافذ کرتے ہیں؟ نہیں.
کیا آپ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث پہ نافذ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو حضرت عمر جو ایک غیر نبی ہیں ان کے فتوے پہ نافذ کرتے ہیں. تو دین آپ نے قرآن سے کہاں سے لیا؟ آپ نے جو ہے وہ حدیث سے کہاں سے لیا؟ تو یہ کہنا کہ نہیں دین تو قرآن میں محفوظ ہے، کس قدر مقامہ بات ہے. تو طلاق جو ہے وہ بالکل الگ طریقوں سے ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اتھارٹی مانتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو، میزان بینک میں مولانا تقی عثمانی نے فرما دیا کہ میزان بینک میں سود نہیں ہوتا، سب نے مان لیا. حالانکہ صریحاً وہی اس میں طریقہ ہے، صرف انہوں نے عربی نام رکھ دیے مشارکہ مضاربہ، جو کہ اسلامی نام بھی نہیں ہے. یہ جاہلیت کے نام ہیں، جو کہ ٹریڈنگ جو ہوتی تھی عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں، اس کے لیے یہ نام تھے مشارکہ مضاربہ. وہ انہوں نے فقہ اسلامی میں ڈال دیا اور آپ نے اسے مان لیا. حج کا طریقہ آپ دیکھ لیجیے، کیا قرآن سے کیا حدیث سے ہے؟ نہیں، وہ حدیثیں بہت ساری ہیں، اس سے ہر کسی نے اپنی اپنی چیزیں چن لی ہیں. نماز کا طریقہ میں بھی یہی ہے. تو آپ دین قرآن مجید سے نہیں لیتے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب آپ دین قرآن مجید سے نہیں لیتے تو اس کو جج آپ قرآن مجید پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ احمقانہ سی بات ہے نا. اب حدیث پہ دیکھ لیجیے، مختصر بات کرتا ہوں میں کیونکہ کافی لمبی ہو گیا ٹائم. حدیث بھی عام مسلمان جو ہے نہ وہ عربی پڑھ سکتا ہے، جیسے پہلے میں نے کہا، نہ وہ راویوں کی جرح و تعدیل کر سکتا ہے، نہ وہ اسناد سے واقف ہے، نہ وہ حدیث کی ڈیفینیشن سے واقف ہے. علماء ہی بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث درست ہے، فلاں حدیث حسن ہے، موضوع ہے. آپ ہر طرح کی حدیثیں آپ لے لیجیے، علماء ہی بتاتے ہیں آپ کو. ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو عوام ہیں، عوام ہمارے بالکل جاہل ہیں مجھ سمیت. تو علماء سے ہی آپ حدیث بھی لیتے ہیں، وہی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث میں. ارے بھائی کون سی حدیث میں؟ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. یہ جو تبلیغی جماعت کی تعلیم جو کتاب ہے جس کو قرآن کے سٹائل میں چھاپا جاتا ہے، فضائل اعمال، وہ ضعیف حدیثوں سے بھری پڑی ہے، جس کی تخریج اب انہوں نے نئے ایڈیشن میں کرنی شروع کر دی. پہلے وہ عربی میں لکھی ہوتی تھی، ساری کی ساری ضعیف حدیثیں اس میں، لیکن وہ جو ہے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. بریلوی میں آپ دیکھیے فیضان سنت، ضعیف موضوع جھوٹی روایات سے بھری ہوئی کتاب ہے. وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں، لیکن وہ اس کو آپ دین سمجھ کے پھیلاتے ہیں، پڑھتے ہیں. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ علماء نے. تو آپ دین انہی سے لیتے ہیں. اچھا، آج اب ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ آپ کے سوچنے کے لیے کہ اگر آج علماء اپنا فتویٰ بدل دیں تو کیا آپ کا دین نہیں بدلے گا؟ آج اگر علماء کونسل، نظریاتی کونسل فتویٰ دے دے، علماء اس کی توثیق کر دیں، وفاق المدارس کی توثیق کر دے کہ بینک کا سود نہیں ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھول کے تصدیق کریں گے؟ 99.99% لوگ جو ہیں وہ فوراً ایمان لے آئیں گے اس پہ. اسی طرح اگر علماء آج یہ فتویٰ دے دیں کہ نمازیں ملانا فقہ حنفی میں آج جائز ہے، تو یہ آفسوں میں جو لوگ نمازوں کے بریک لیتے ہیں فوراً ختم ہو جائیں گے کہ بھائی نمازیں ملانا فقہ حنفی میں جائز ہوگی، آپ نمازیں ملائیے، گھر جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے شیعوں کی فقہ میں آپ پڑھ لیجئے، آپ ایک سب 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں اگر وقت نہیں ہے تو حنفی بھی فوراً یہ کرنا شروع کر دیں گے. کوئی نہ قرآن کھولے گا نہ حدیث کھولے گا، فوراً مان لیں گے. تو عوام اتھارٹی مانتی ہے. عوام خود جا کے قرآن نہیں دیکھتی، حدیث نہیں دیکھتی. جس طرح عوام آئین پاکستان نہیں دیکھتی، تعزیرات پاکستان نہیں دیکھتی، وہ پولیس، وکیل، جج کی بات پہ ایمان لاتی ہے. بالکل ایسے ہی مذہب میں آپ علماء کی بات پہ ایمان لاتے ہیں، عوام کے عمل پہ آپ ایمان لاتے ہیں، اور اسی پر پھر اسلام کو جج کیا جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ پاور سسٹم ہے، علماء اس کے پاور ہولڈرز ہیں. وہ حلال و حرام کے مالک ہیں، وہ سیاست کے مالک ہیں، وہ کتاب اللہ کی تشریحات کے مالک ہیں. تو یہ پاور سسٹم ہے، اور یہ پاور وہ آپ کو کبھی نہیں دیں گے، نہ کبھی انہوں نے دی. پوری 1400 سال کی ہسٹری میں صرف علماء نہیں، کرسچن کے جو علماء ہیں وہ بھی ایسے ہیں، یہودیت کے علماء بھی ایسے ہیں. تمام مذہبی علماء ایسی ہوتی ہیں، بیکاز اٹس اے گیم آف پاور. اٹس اے گیم ٹو گین پاور اینڈ ٹو امپلیمنٹ پاور. یہ اس کا گیم ہے. تو ساری بات اس کی ہے. اگر قرآن اتنا واضح ہوتا تو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر قرآن اتنا واضح ہوتا تو فرقے نہیں بنتے. اگر قرآن و حدیث اتنے واضح ہوتے تو کسی مفتی کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن یہ موجود ہے تو پھر یہی اصل دین کے کسٹوڈینز ہیں. اب یہ میں سوال پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا سوال، کیا دنیاوی جزا و سزا میں اور آخرت کے نظام میں جزا و سزا میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہاں تو کیا فرق ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے. جن صاحب نے سوال کیا ہے ان کے لیے تالیاں. بہت ہی اچھا سوال کیا انہوں نے. خیر، تو میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں. دنیاوی جزا و سزا بمقابلہ اخروی جزا و سزا. ایمان مزاری نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ عدالت نے اس کو شوہر سمیت 17 سال کی سزا سنا دی. پورا پاکستان سراپا احتجاج کے انصاف کا خون ہو گیا. آپ ایک تصور کیجئے، آپ کے محلے کا ایک مسیحی جو معمولی کام کرتا تھا، کبھی اسکول نہیں گیا، تمام عمر غریب رہا اور مر گیا. بروز قیامت اس کو زندہ کر کے ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا گیا. لیکن اس کو آپ انصاف مانتے ہیں. نیچے میں نے قرآن مجید کی آیت لکھ دی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا. آل عمران آیت نمبر 85. اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ایسا نہیں ہے، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، فلانے صاحب یہ کہتے ہیں، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیے پرانی تفاسیر میں، تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی
مل جائے گا. بالکل یہی ہم لوگ مانتے تھے. جب میں بچہ تھا تو مجھے یہی بتایا جاتا تھا کہ ہندو، مسیحی، یہودی سب جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ میں نے بہت سے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ مسیحی یقیناً جہنم میں جائے گا. لیکن کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کیونکہ خدا کر رہا ہے؟ اب اس کو انصاف دنیا میں نہیں مان رہی. مولانا مزاری کی ایک ٹویٹ پہ پورا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا کہ یہ ناانصافی ہے. ایک ٹویٹ پہ 17 سال آپ نے ڈال دیا اسے جیل میں، یہ فوج، یہ دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے وردی ہے، یہ وہ نعرے لگاتی نہیں. تو ہر انسان کا ایک حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن خدا کے انصاف پہ آپ کوئی لفظ نہیں اٹھاتے. تو دنیاوی جزا و سزا میں، اخروی جزا و سزا میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. آگے دیکھتے ہیں عدل کی تعریف کیا ہوتی ہے اور سزا کیا چیز درست کرتی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں. فلسفے میں عدل صرف غصہ یا انتقام کا نام نہیں ہے. عدل کا مطلب ہے غلطی کی وجہ سمجھنا، ذمہ داری کا جواز قائم کرنا، سزا کو مقصد کے ساتھ جوڑنا. دنیاوی عدالتیں وہ جرم کو ایک انسانی عمل سمجھتی ہیں جس کے اسباب بھی ہیں، غربت، ذہنی کیفیت، مجبوری، جہالت، ماحول، اور اسی وجہ سے بہت ساری پھر ان کو کنسیشن دی جاتی ہیں. اور یہ اسلامی قانون میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ بھوک کی وجہ سے چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دنیاوی عدالتیں اس اصول پہ کام کرتی ہے. لیکن اخروی سزا میں ایک عجیب بات ہے، میں پڑھتا ہوں. وہ انسان کے عمل کو خالص گناہ، مکمل آزادی و اختیار اور متبادل کی موجودگی میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا عمل کے اسباب یعنی کہ اس کی نفسیات، ماحول، تربیت حقیقی ہیں تو پھر خالص سزا کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے؟ خالص سزا کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے؟ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں دیکھ لیجئے. میں نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ فری ول کا کانسیپٹ کتنا فلاڈ ہے ہماری مذہبی پیراڈائم میں. تو سزا جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے پروپورشنیٹ ٹو دا کرائم، یعنی کہ ایک وقت کے کھانا چرانے کی جرم میں 10 سال کی سزا نہیں دیتے. آپ ٹریفک ریڈ لائٹ توڑنے پہ آپ لاکھوں کا جرمانہ نہیں بھرتے، تناسب کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اسلام میں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی ابدی سزا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی چند دہائیاں، یعنی آپ کی جو شعوری عمر ہوتی ہے انسان کی، اگر وہ 80 سال بھی رہے تو 40-42 سال ہوتی ہے شعوری عمر جو ہوتی ہے، اس میں اس نے گناہ کی، اس کی سزا ابدی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے. پھر اصل بات تو طاقت کی ہوئی کہ کیونکہ خدا طاقتور ہے اس لیے وہ ابدی سزا دے رہا ہے. اس کا گناہ سے تعلق تو نہیں ہوا، اس کا تعلق تو ہوا طاقتور کی طاقت سے. تو ظلم کی شدت آپ کس پیمانے سے ناپ رہے ہیں؟ پیمانہ وہ یہ ہے کہ وہ ظلم جو ہے، جیسے شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو خدا معاف نہیں کرے گا. وہ کیوں بڑا ظلم ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے اگینسٹ ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے. تو وہ گناہ، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی سزا ابدی جہنم ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کی شخصیت، اس کی طاقت، اس کا طاقتور ہونا یا سب سے طاقتور ہونا، اومنی پوٹنٹ ہونا، اس سزا کو جائز بنا رہا ہے، جرم جائز نہیں بنا رہا. اس بات پہ دوبارہ میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ جرم سزا کو جائز نہیں بنا رہا، بلکہ خدا کی اومنی پوٹنٹ شخصیت، اس کی طاقت اس کو جائز بنا رہی ہے. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے، یہ ہرگز عدل نہیں ہے. تو آخرت کی جزا و سزا عدل نہیں کرتی. سزا کا پھر مقصد کی میں نے بات کی تھی. سزا کے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ سزا کے مقصد ہوتے ہیں 3. پہلی اصلاح، دوسرا ظلم کو روکنا، یعنی معاشرے میں اس ظلم کو روکنا، اور تیسرا ہوتا ہے عبرت، کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ وہ نہ کرے. اسی لیے ہمیں اسلامی سزاؤں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی سر جو ہے سب کے سامنے کٹنے چاہیے تاکہ اس سے عبرت ہو. تو سزا کے 3 مقصد ہوتے ہیں: مجرم کی اصلاح، اس کے شر سے معاشرے کو تحفظ دینا، اور عبرت پیدا کرنا دوسرے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اس کی سزا کو دیکھ کے جرم نہ کریں. وہ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اصلاح تو ہو نہیں سکتی، مر چکے، معاشرتی تحفظ بھی نہیں ہے، دنیا ختم ہو چکی. تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ تو آخرت کی جو سزا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخرت کی سزا ایک انتقام ہے، ایک بدلہ ہے. وہ ہرگز سزا نہیں ہے. میں دائمی سزا کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی سزا کی بات میں کروں تو ہرگز سزا نہیں ہے. وہ صرف بدلہ ہے، اور بدلہ صرف بدلے کے طور پہ کوئی اچھی اخلاقی صفت نہیں ہوتی. معاف کرنا صفت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم اخروی سزا کو بالکل جائز مانتے ہیں کیونکہ ہم اندھے ایمان پہ بلیو کرتے ہیں، ہم عقلی ایمان پہ بلیو نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم اس کو جائز مانتے ہیں، جبکہ وہ صرف سفاکیت ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں. دنیا میں سزا کے 4 اصول ہوتے ہیں: جرم ثابت ہو، سزا متناسب ہو، ملزم کو صفائی کا حق ہو، سزا کا مقصد اصلاح ہو. اگر ان میں سے ایک بھی ٹوٹ جائے تو نظام ظالمانہ کہلاتا ہے. اب جہنم کو دیکھیے، جرم محدود، چند سال کی زندگی، سزا لامحدود، ہمیشہ کا عذاب، اپیل کوئی نہیں، اصلاح کوئی نہیں، واپسی کوئی نہیں. جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے. اب آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں، اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ رحم اور جہنم صفات کا تضاد. مذہب میں خدا ارحم الراحمین بھی ہے اور شدید العقاب بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لامتناہی رحم اور لامتناہی عذاب ایک ہی ہستی میں اخلاقی طور پہ کوہیرنٹ ہے؟ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخصیت لامتناہی رحم کی مالک بھی ہو اور لامتناہی عذاب بھی دینے پہ قادر ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کسی شخصیت میں؟ چلیے اگر خدا ہے تو آپ اسے مان لیجئے کہ
ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، لیکن خدا انسانوں کو جج کر رہا ہے نا، تو پھر اس کو اس کے اخلاق کا معیار انسان ہونے چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے۔ خدائی معیار پہ آپ کو تھوڑی جج کریں گے، مطلب اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کسی کمزور کو تھوڑی جج کریں گے اپنی طاقت کے اوپر کہ میں نے تو 50 کلو کا وزن اٹھا لیا، تم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ آپ نہیں کریں گے، لیکن خدا کے معاملے میں ہم اس کو جائز مانتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے نہیں۔ اخلاق کا معیار بدلنا صرف اس لیے کہ کرنے والا خدا ہے، یہ ایمان نہیں، اخلاقی خودکشی ہے۔ اگر عدل وہی ہے جو طاقتور کرے تو پھر ظلم کا لفظ لغت سے نکال دیں، کیونکہ طاقتور کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات پہ آپ غور کیجئے کہ اگر آپ خدا کے اخروی سزا کو عدل مانتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خدا ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، تو پھر آپ کو ظلم کا لفظ نکال دینا چاہیے، کیونکہ طاقتور جو ہے وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات پہ آپ غور کیجئے۔ اسی لیے ہماری فقہ میں بھی فاسق اگر حکومت حاصل کر لے تو اس کے خلاف بھی خروج نہیں کر سکتے، حنفی فقہ میں وہ بھی منع ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ چونکہ اس کے پاس پاور آ گئی ہے تو اب آپ اس پاور کے اگینسٹ نہ جائیں، یہ صرف پاور گیم ہے۔ کیوں نہ جائیں بھائی؟ وہ فاسق ہے تو وہ یقیناً وہ ہم پہ ظلم ہی کرے گا، اس نے اگر ظلم سے حکومت لی تو ظلم ہی کرے گا، لیکن ہمیں کہتا نہیں ایسا مت کرو، اس سے انارکی پیدا ہوگی۔ ارے بھائی جو وہ کرے گا، فاسق و فاجر جو کرے گا، وہ کیا انارکی نہیں ہوگی؟ وہ زیادہ بدتر ہوگی اس انارکی سے جو اس کے خلاف خروج سے کرنے سے ہوگی، لیکن علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ یہ وہی اصول ہے جو ہم خدا کے بارے میں مانتے ہیں کہ چونکہ وہ طاقتور ہے تو جو وہ سزا دے رہا ہے عین عدل ہے، چونکہ شرک خدا کے خلاف ہے اس لیے وہ ظلم عظیم ہے اور اس کی سزا لامتناہی ابدی جہنم ہے اور وہ بالکل عین عدل ہے۔ تو دنیاوی جزا و سزا میں اور اخروی جزا و سزا میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ چلیے ویڈیو ختم کرتا ہوں، کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ گزارش وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے بھائی بہن جو ابھی تک اندھے ایمان میں مبتلا ہیں وہ عقلی ایمان کی طرف آ جائیں، اگر وہ ملحد نہ بھی ہوں تبھی بھی کم سے کم وہ سوچنے سمجھنے والے مسلمان بنے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔